ولادت بسعادت ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور فرماتے ہیں کہ آؤ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت سب کی جانب پہنچا رہے ہیں، مگر لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتیں بھی کر رہے ہیں، انہیں کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تم لوگ اپنی پیشانی کہاں کہاں جھکاتے ہو، بلکہ یہ پیشانی ہر جگہ جھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پیشانی کو وہاں جھکایا جائے گا جو جھکانے کے لائق ہے۔ اور میرا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تم میرا کلمہ پڑھ لو گے، اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے صدقے سے توسل سے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہم تو انہیں دعوت دیتے ہیں مگر یہ انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ مجھے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ کبھی عتبہ نہیں مانتا ہے، شیبہ نہیں مانتا، ابو جہل نہیں مانتا، ابو لہب نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر یہ عتبہ شیبہ نہیں مانتے ہیں نہ مانے، یہ تمہاری جانب نہیں آتے ہیں نہ آئے، یہ تم کو نہیں مانتے ہیں نہ مانے، اے میرے محبوب تو مجھے مانتا رہے میں تجھے مانتا رہوں گا، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہتا رہے میں تجھے محمد الرسول اللہ کہتا رہوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرما دیا، ادھر صدیق اکبر تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ رات کا جب وقت آتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گرجا گھر کی جانب جاتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا، عیسائیوں کا عالم رہتا تھا اور وہ بہت کچھ جانتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت صدیق اکبر کو وہ بلاتا ہے اور کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو، کس جگہ سے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں مکے کا رہنے والا ہوں، میرا نام ابو بکر ہے۔ وہ اس کی عمر کافی تھی، اس نے جب اپنے پلکوں کو ہٹایا اور صدیق اکبر کی جانب دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے ابو بکر ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ مکے میں ایک آخری رسول آئے گا، وہ اعلان فرمائے گا اور اس کا کلمہ اگر سب سے پہلے کوئی پڑھے گا تو وہ ذات ابو بکر کی ہوگی، وہ ذات صدیق اکبر کی ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بول رہا ہے کہ اگر سب سے پہلے کوئی کلمہ پڑھے گا تو تم کلمہ پڑھو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے گھر میں جاتے ہیں، نہ تو کپڑوں کو تبدیل کیا، نہ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، نہ کپڑا تبدیل کرتے ہیں، وہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ تلاش کرتے تھے تو کسی سے یہ نہیں پوچھتے تھے یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کا گزر کدھر ہوا ہے، بلکہ مکے کی ہر گلی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نبی کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، اصلاح چل دیے ہیں کوچے بتا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدی میاں، فیضان غازی میاں، فیضان اولیاء اکرام، جشن عید میلاد النبی، سرزمین بیسل پور، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے۔ جب صدیق اکبر نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، میرے نبی نے صدیق اکبر کو دیکھا تو میرے نبی صدیق اکبر کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں، اور جب صدیق اکبر قریب جاتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر اسی چادر پہ بیٹھ جاؤ، مگر ابو بکر کا ایمان عقیدہ دیکھے، ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس چادر پہ میں بیٹھوں؟ ابو بکر کی اتنی بڑی مجال، یہ تو چادر اتنی مبارک چادر ہے کہ قیامت کے دن اس چادر کے توسل سے اللہ تعالیٰ آپ کی گنہگار امت کی بخشش فرما دے گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہنچے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام بتائے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر ابو بکر کہتے یا رسول اللہ جو بھی نبی آتا ہے معجزہ لے کر آتا ہے، جو بھی رسول آتا ہے معجزہ لے کر آتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ اور نبی آئے تو معجزہ لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کے ہی پیدا فرمایا ہے، اور تم نے میرا معجزہ اس فلاں گرجا گھر میں اس عالم نے نہیں بتایا کہ مکے میں ایک آخری رسول پیدا ہوگا، اور مکے میں اگر کوئی کلمہ سب سے پہلے پڑھے گا تو اس ذات کا نام ابو بکر ہوگا۔ جب ان جملوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو جان جاتے ہیں یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، اور نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں غیب کی بات بتانے والا، غیب کی باتوں کو بتانے والا۔ بریلی کے تاجدار امام اس کو محبت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پیارے صدیق اکبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ ہے، حبیب یمنی یمن کے رہنے والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے، اور ادھر اسلام پھیل رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلام کی غلامی میں لوگ آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ ابو جہل سے نہ دیکھا گیا، ابو لہب سے نہ دیکھا گیا، اس نے یمن ایک خط لکھا، حبیب یمنی کے پاس لکھتا ہے کہ اے حبیب یمنی تم یمن سے مکہ میں آ جاؤ، اگر تم مکے میں آ جاؤ گے لوگوں کو نصیحت کرو گے، محمد کا جو محمد الرسول اللہ نے جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں لوگ ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، رک جائیں گے، جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مجلس میں نہیں گئے تھے وہ سب سے سب بول رہے تھے۔ حبیب یمنی جب یمن سے آیا، آنے کے بعد اسی ابو جہل کے محفل میں بیٹھ جاتا ہے، اسی ابو جہل کے محفل میں بیٹھا حبیب یمنی بھی بولنے لگتا ہے، مگر جب اسی محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی اے محمد الرسول اللہ آپ بھی تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محفل میں جلوہ گر ہوتے ہیں سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو نبی کے سامنے لب کشائی کرے، جو نبی کے سامنے بول سکے۔ حبیب یمنی سے میرے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی تو نے مجھے یہاں
کیوں بلایا ہے؟ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ حبیب یمنی کہتا ہے آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ دیکھو آج 14 تاریخ ہے چاند کی، یہ چاند جو ہے پورے شباب پہ ہے، اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ چاند 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ جب اس حدیث پاک کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھلایا تو ابو حبیب یمنی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ علم غیب رکھتے ہیں، آپ علم غیب جانتے ہیں، تو دوسرا میرا مقصد کیا ہے آپ خود ہی بتا دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے حبیب، تیری ایک لڑکی ہے جو پیروں سے بیکار ہے، ہاتھوں سے بیکار ہے، آنکھوں سے بیکار ہے، تو چاہتا ہے کہ میری لڑکی اچھی ہو جائے، پیروں سے چلنے لگے، ہاتھوں سے پکڑنے لگے، آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ حبیب یمنی سے میرے آقا فرما رہے ہیں اے حبیب یمنی سن لے، جا ہم نے تیری بیٹی کو شفا دے دیا ہے، ہم نے اس کو شفا یابی عطا فرما دی ہے۔ جب یہ جملہ حبیب یمنی نے سنا تو حبیب یمنی اپنا ہاتھ بڑھاتا، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو حبیب یمنی پورے مکہ میں اعلان کر رہا تھا اے در و دیوار تم گواہ ہو جاؤ، اے پہاڑ تم گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے کفار ہیں، یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی سچا ہے تو اللہ کا رسول سچا ہے، محمد الرسول اللہ سچے ہیں۔ اب وہی حبیب یمنی یمن میں جب پہنچا اپنے گھر کی جانب جاتا ہے اور اپنے گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہی لڑکی جو چل نہیں سکتی تھی، وہی لڑکی جو کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، وہی لڑکی کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی تھی، آ کے دروازہ کھولتی ہے، کہتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب یمنی کہتے ہیں بیٹی یہ کلمہ تمہیں کیسے مل گیا؟ حبیب یمنی کی بیٹی بولتی ہے ابا جان کس نبی نے تمہیں کلمہ مکے میں پڑھایا ہے اسی نبی نے ہمیں یمن میں کلمہ پڑھا دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرات گرامی، جو کچھ میں نے کہا کہنے میں کوئی خامی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور میں توبہ کرتا ہوں آپ سب مل کے توبہ کریں، لا الہ الا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جلسے کی نگرانی فرمانے والے شاعر اہل سنت حضرت قاری محشر صاحب بریلوی وہ مائک میں تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال نعرہ سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، سرزمین بیسلپور، حضرت قاری محشر صاحب بریلوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ